الرعد رکوع نمبر 5 آیت نمبر 37۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ کفار و مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہو جاتے تھے، تو اللہ نے ان آیت کریمہ کے اندر تسلی دی ہے، اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے حالات، یہ سارے کے سارے معاملات ان تمام رسولوں کو پیش آئے جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر سے کام لیں، آپ کی ذمہ داری فقط ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارے پیغام کو رد کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر اس کے بعد ہم ان سے خود حساب لیں گے۔ بے شمار ان کے اعتراضات تھے جو یہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کیسے اللہ کا نبی ہے، اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو بس یہ تو عبادت کرتا رہے ہر وقت، یہ بیوی بچے اس کے کیوں ہیں، بازار میں کیوں جاتا ہے، تجارت کیوں کرتا ہے، بھئی یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہماری طرح اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ہماری طرح کاروبار بھی کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ بس اسی وجہ سے ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ جو پہلے رسول آئے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ، انہیں بہت زیادہ اس بات سے چڑ ہے، بڑی تکلیف ہے، بیوی بچے کیوں ہیں؟ تو جن پیغمبروں پر یہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ اور یہ تمام کے تمام جو نبی ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے جد امجد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر ان کا ایمان ہے ان کے بھی تو بیوی بچے تھے، ان پر اعتراض نہیں ہے، تو میرے محبوب پر کیوں؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں
تو پھر ہر روز احکامات تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازل سے ابد تک ہے، اللہ کا تو پہلے ہی معلوم ہے، اللہ ایک حکم دیتا ہے اس کے بعد اس کو پھر تبدیل کر دیتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ چونکہ اللہ قدرت والا ہے اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمتوں والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کون سا حکم کس وقت دینا ہے، کون سا حکم اب تبدیل کرنا ہے، اس کا متبادل دینا ہے یا بالکل منسوخ کر دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور ہفتے بعد اس کو تبدیل کر دیتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب کو تو بہتر پتہ ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ تبدیل کر دوں حکم تو مجھے پتہ نہیں ہے، میری مرضی میں جو بھی حکم دوں، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو بے شک نہ مانو، لیکن یاد رکھو کہ میرا رسول سچا ہے، اس کی بات مانو گے تبھی کامیاب ہو۔ اگر میرے رسول کی بات کو رد کر دیا تو دنیا کے اندر بھی ذلت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے بہت سارے رسول آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے بنائی ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّةً، اور ان کی اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کو اختیار نہیں تھا، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی معجزہ کوئی نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدے کے لیے ایک نوشتہ ہے، اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اللہ کے پاس سارا کا سارا ریکارڈ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں، نَعِدُهُمْ، جن چیزوں کا ان کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر ہے حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب کے سب نبی تھے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مکمل ایک شریعت عطا فرمائے، صاحب شریعت، وہ رسول ہوتا ہے، اور جس کو الگ سے شریعت نہ ملے بلکہ ایک نبی کو شریعت دی اور دوسرے کو حکم دیا کہ اسی شریعت کے مطابق آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک ایک وقت کے اندر بنی اسرائیل کے اندر بے شمار پیغمبر بھی تھے اور وہ مختلف علاقوں کے اندر تھے، کوئی ایک علاقے میں ہے کوئی دوسرے علاقے کے اندر ہے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی، ان کے بھائی ہارون کو کچھ بھی نہیں دیا، فرمایا کہ بس جو موسیٰ کو دیا آپ نے اس کے مطابق تبلیغ فرمانی۔ تو اس طریقے سے جن کو مکمل الگ سے شریعت عطا ہوئی وہ 313 تھے، تو وہ رسول تھے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو 315 رسول ہیں اور باقی سب کے سب نبی تھے، یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 315 نبیوں کو اللہ نے نئی شریعت، مکمل شریعت عطا فرمائی اور ان کو رسالت عطا فرمائی، ان کو رسول بنایا۔ تو رسول خاص ہوتے ہیں، یہ زیادہ شان والے ہوتے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو رسولوں سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں،
خاتم النبیین ہیں، فخر الرسل ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ فخر الرسل اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض کہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے تو پھر اس کا یہ بیوی بچے یہ کیا مانا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ان کو نا یہود و نصارہ سبق پڑھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو نا یہود و نصارہ سکھاتے تھے، تم یہ اعتراض کرو، تم ایسے ایسے کہو، خود بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو اعتراض بنتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے اکثر شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے، اور یہ تو عام انسان کے لیے قانون یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ پابندی صرف عام انسانوں کے لیے، نبیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی، اور بنی اسرائیل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام ان کی 100 شادیاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کی 300 بیویاں اور 700 باندیاں، 1000 بیویاں تھی بیک وقت، اور وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو، سلیمان علیہ السلام پر بھی اعتراض نہیں ہے، داؤد علیہ السلام پر بھی اعتراض نہیں ہے، اور جن کے نام لیوا ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، ان کے 12 بیٹے تھے، تو کیا بغیر شادی کے بچے پیدا ہو گئے؟ اور پھر ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 87 سال کی عمر میں پہلا بیٹا دیا، اور جب آپ 100 سال کے ہوئے پھر دوسرا بیٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بیویاں تھی تو بچے ہوئے، تو جب پہلے رسولوں کے، پہلے نبیوں کے بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، اس پر اعتراض نہیں ہے، تو میرے محبوب پر یہ اعتراض کیوں کر دیا؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو نمونہ بنانا تھا۔ اگر وہ فرشتے ہوتے، کوئی بھی حکم دیتے تو امت تو آگے اکڑ جاتی، انکار کر دیتی۔ اگر وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو تو کہتے ہیں ہاں جی آپ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے تو بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے تو بیوی بچے ان کا پیٹ پالنا ہے۔ اگر وہ فرشتہ رسول ہوتا، وہ کہتا روزے رکھو، کہتا ہاں تیرے ساتھ تو بھوک کا سسٹم نہیں ہے نا، ہم سے پوچھ کے دیکھ، ہمیں کہتے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، کہ جیسے تمہارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کو بھی لگتی ہے، اور یہ سب کچھ کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ روزے رکھتے ہیں، تم کیوں نہیں رکھتے؟ جب وہ سارا کا سارا کچھ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو کوئی امتی انکار نہیں کر سکتا، اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، بہر صورت اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر عمل نہیں بھی کرتا تو وہ یہ تو سمجھتا ہے نا کہ واقعی میں کمزور ہوں، میں غلط ہوں، اگر عمل کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، کہ میرے پاس تو ایک بیوی ہے لیکن میرے نبی کے پاس 11 تھی، ان کو بھی ٹائم دیتے تھے، وہ اللہ کو بھی تو ٹائم دیتے تھے، پھر کیا وجہ کہ ہمارے پاس ایک بیوی ہے اور 2-4 بچے ہیں، پھر ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے؟ یہ جو اعتراض ان لوگوں نے کیا، یہود و نصارہ نے بھی کیا، اور اس دور کے یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور ہندوؤں نے بہت زیادہ اس بات کو اچھالا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی کہ وہ تو اتنی زیادہ شادیاں کر دی، وہ تو شادیاں کرتے تھے، ان کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی بھی شادیاں کی اللہ کے حکم سے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتی ہیں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی ہوتی ہے وہ صرف وہی بولتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے جو بھی شادیاں کی اللہ کے حکم سے کی،
اور اگر یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی تو جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کتنے خوبصورت تھے، کائنات کے سب سے حسین ترین تھے، اور اس کے باوجود جب آپ نے پہلی شادی فرمائی تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ تو جو کائنات کا حسین ترین شخص ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ 15 سال بڑے، اور وہ بھی پہلے ایک جگہ نہیں 2 جگہ سے پہلے نکاح کر چکی تھی، پہلے بچے بھی تھے۔ آج کل ایک عام بندہ جس کی ایک ٹکے کے اوقات بھی نہ ہو، ماں باپ کہتے ہیں جی بیٹا تیری شادی کرتے ہیں، ہے بھی بہت خوبصورت، بس 5-6 سال بڑی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، تیرا یہ فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ میں کیوں شادی کروں اپنی سے بڑے کے ساتھ، وہ بھی بیوہ کے ساتھ؟ جو 2 آنے کا بندہ نہیں ہے وہ اعتراض کر رہا ہے، اور جو نبیوں کے نبی ہیں وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ نہیں کہ کوئی مجبوری کی شادی تھی، بلکہ آپ نے خوشی خوشی شادی کی، اور حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری اولاد وہ کس سے ہوئی؟ اماں خدیجہ سے ہوئی، اور آپ نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ 25 سال عمر تھی، اور پھر 25 سال بعد میں اور گزارے، کل کتنی عمر ہو گئی؟ جوانی تو ساری اماں خدیجہ کو دے دی۔ 50 سال کے بعد پھر شادی کی کیا ضرورت تھی؟ تو ساری کی ساری جو جوانی تھی، بلکہ کڑیل جوانی، چڑھتی جوانی، شباب، اور اتنا حسن، اعلیٰ اخلاق، یہ سارے کے سارے کمالات کے ہوتے ہوئے اماں خدیجہ سے شادی فرمائی۔ اور پھر اماں خدیجہ جب اللہ کو پیاری ہو گئی تو آپ ہمیشہ یاد کرتے تھے اور اکثر روتے تھے ان کے لیے، فرماتے تھے کہ میرے بچوں کی ماں تھی۔ یہاں تک ایک مرتبہ امی عائشہ نے عرض کر دیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اور بھی تو بیوی ہیں، لیکن ہر موقع پر عید آتی ہے، بقرعید، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، آپ پھر خدیجہ کو لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ انسانی فطرت ہے نا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے تجھے کیا معلوم، میرے بچوں کی ماں تھی، مجھے سے کتنا پیار تھا۔ تو اتنا پیار تھا، یعنی کہ کوئی مجبوری کا رشتہ نہیں تھا۔ 50 سال کی عمر گزر گئی، اور جب تک وہ رہی آپ نے اور شادی بھی نہیں کی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے اور شادیاں کی، اور جتنی بھی شادیاں کی سوائے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے، باقی سب کے سب کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی ایک جگہ سے، کوئی 2 جگہ، کوئی 3 جگہ سے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ان کو بیوہ ہوتی تو آرام سے اس کی شادی ہو جاتی تھی، اور جہاد کا زمانہ تھا، جہاد پہ جاتے تھے بڑے شوق سے، بس وہاں پھر شہید ہو گئے، پھر دوسری جگہ کر لی، دوسرا شہید ہو گیا تیسری جگہ کر لی۔ تو یہ ایک معمول کی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی شادیاں فرمائی وہ اس قسم کی تھی، یہاں تک کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے ان کو نکاح میں لیا۔ ایسی بھی ہیں عمر میں بہت زیادہ، بہت بوڑھی، اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتی ہو۔ وہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے سارا پتہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے عائشہ کی طرف، وہ تو میں سمجھ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عمر دیکھو پھر میری عمر دیکھو، تو میں خوشی خوشی چاہتی ہوں کہ میری باری ان کو ہی دے دو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں تو آپ کی خدمت بھی نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن میرے لیے یہ احساس کافی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، نبی کی بیوی ہوں، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے شادیاں کیوں کی تھی۔ جو مین مقصد تھا زیادہ شادیاں کرنے کا اور مختلف قبائل کے اندر کرنے کا، مین مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اس سے دین کی تبلیغ ہو۔ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی خود بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے،
ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام آگے پھر پہنچا دیتے تھے، لیکن عورتوں کے اندر دین کیسے پہنچتا؟ عورتیں کیا صحابہ کرام سے پوچھنے آتی؟ کیا اللہ کے نبی کے پاس ساری کی ساری باتیں پوچھنے کے لیے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ بہت ساری بیویاں ہوں. کوئی ایک بیوی کے پاس عورتیں جاتی ہیں، وہاں سے مسائل پوچھ لیتی ہیں، کوئی دوسری کے پاس جاتی ہیں، وہاں سے پوچھ لیتی ہیں. تو زیادہ تھی تو اس لیے عورتوں کو دقت نہیں ہوئی، عورتوں کے اندر بھی دین آرام سے پھیل گیا الحمدللہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو قبائل تھے، جو اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے، اسلام کے مسلمانوں کے ازلی دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے انہی کے قبیلوں کے اندر شادی کر لی. اب جب وہ رشتہ داری بن گئی نا، اس وقت میں کوئی شرم حیا تھی. لوگ اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے کہ یہ فلاں خاندان کا داماد ہو گیا. یہ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے یہاں بھی تھا ایسے. اگر ہمارے علاقے کے اندر کوئی بندہ آ جاتا ہے جس نے فلاں علاقے کے اندر اس نے شادی کر رکھی ہے اور ہمارا اس کا کوئی تعلق واسطہ ہو، وہ وہاں چلے جائے تو سارے علاقے والے بستی والے کہتے ہیں ہمارا داماد آیا ہوا ہے، بھیا ہماری بچی وہاں گئی ہوئی ہے. اب تو اپنی ایک بھائی کی بچی گئی تو دوسرا سگا بھائی اس کا چچا وہ کہتا ہے میری تو نہیں ہے، تو میرے بھائی کی ہے. لیکن جب شرم و حیا اور احساس والا دور تھا نا، اس وقت کسی کی بچی ہوتی، محلے دار کی ہوتی تھی، بھئی ہماری بچی ہے. تو اللہ کے نبی نے جن قبائل کے اندر شادیاں فرمائی، وہ سارے کے سارے قبائل اندر سے ٹوٹ گئے. مثال کے طور پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اب یہ کون ہے؟ امیر معاویہ کی بہن ہے. اور ان کے والد کون ہے؟ ابو سفیان. کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے. لیکن جب بیٹی چلی گئی تو اندر سے تو ٹوٹ گیا نا، کیا میں کروں تو کیا کروں. اگر کوئی دشمنی کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بس بس تو اتنا بڑا سردار بنا ہوا ہے ابو سفیان، یہ تو دیکھ جس کو تو نبی نہیں مانتا تیری بیٹی تو اسی کے گھر میں ہے نا. تو اس طریقے سے وہ اندر سے ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں میں کیسے لڑوں اس کے ساتھ. تو بہت سارے قبائل وہ اسلام کے قریب ہیں ان شادیوں سے. اللہ کے نبی کا مشن ہی یہی تھا، مقصد ہی یہی تھا. تو اللہ کے حکم سے ساری کے سارے شادیاں ہوئی. لیکن جن کے اندر کھوٹ ہے، جن کے اندر نبی کا بغض ہے، جن کا دل سیاہ ہے، جس کے اندر ظلمت بھری ہوئی ہے، اس کو تو اس کے اندر کیڑے نظر آئیں گے. کیوں شادیاں کی؟ مقصد شادیاں کرنا تھا، نعوذ باللہ. شادیاں کرنا مقصد ہوتا تو شروع سے کرتے نا. جوانی جب گزر گئی 50 سال کے بعد پھر شادیاں شروع کی تو کیوں کی؟ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم سے تھا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کا کام کے تو بے شمار حکمتیں ہیں. اس میں تو ایک دو میں نے عرض کی ہیں، بے شمار اور بھی حکمتیں ہوگی جو اللہ کے علم میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ تھا، کبھی کہتے تھے کہ اگر یہ معجزہ دکھا دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، کبھی کہتے یہ دکھا دو تو پھر لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ نہ صرف یہ کہ میرا رسول، باقی کسی بھی رسول کو، ان سے پہلے کسی بھی رسول کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا. وما کان لرسول، کسی بھی رسول کو اختیار نہیں دیا گیا ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی لے کر آ جائے، ہاں اللہ کی اذن سے. جب باقی رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے تو پھر میرے رسول بھی تو اسی طریقے سے پابند ہے میرے. جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. جب تک میری چاہت نہ ہو کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت حقیقتاً اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے ولی کے ہاتھ پہ زہر فرما دے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. اللہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پہ اس کو زہر فرما دے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. یعنی معجزہ عاجز کرنے والی چیز. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے کسی رسول کو اس بات کا اختیار نہیں. تیسرا اعتراض یہ تھا، اللہ تعالیٰ احکام تبدیل کیوں کر دیتا ہے؟ کبھی کچھ آیات اترتی تھی، اس کے بعد پھر وہ آیات اترنے کے بعد منسوخ کر دی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ثابت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ میں ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، کہ اگر ہم کچھ منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم ہم نے منسوخ کر دیا یا ہم نے بھلا دیا، یا تو اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اس جیسا اور لے کے آتے ہیں. اور یہ اختیار ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں.
اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، ایک دم سے 100% احکام تو ان کو نہیں دینے تھے. شراب چلتی رہی، آگے جا کر حرام ہو گئی. ایک دم سے کہا جاتا ہے جی یہ نہیں پینی، تو جن کو چسکا تھا، جن کو عادت تھی، وہ کہتے جی بس اس کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، بس پھر ہم اسلام قبول نہیں کرتے. ایسے سے ان کو قریب لایا گیا، اس کے بعد پھر حرام. سود تھا، پہلے چلتا رہا، اس کے بعد پھر حرام. اسی طریقے سے جوا تھا، پہلے چلتا رہا، اس کے بعد پھر واضح طور پر حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے. اسی طریقے سے جہاد کا حکم پہلے نہیں تھا. مکہ زندگی کے اندر صرف نمازیں پڑھو، پہلے تو 5 نمازیں بھی نہیں تھی. معراج کے بعد 5 نمازیں ملی، اس کے بعد پھر 5 پکی ہو گئی. جمعہ نہیں تھا، جمعہ پھر بعد میں ملا. جہاد نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کی اجازت ملی مدینے جا کے. حکم نہیں ملا، اجازت ملی. اس کے بعد پھر حکم ملا، اس کے بعد پھر وعید آئی کیوں نہیں کرتے جہاد. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. جیسے جیسے اللہ بہتر سمجھتے تھے کہ اب یہ حکم دینا ہے، اب یہ حکم دینا ہے، اور اب یہ حکم دینا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے اسی طریقے سے احکام نئے نئے دیتے رہے، احکامات تبدیل کرتے رہے. اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں دین مکمل کر دی. اب دیکھو یہ عام سی بات ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دوائی دیتے ہو، کہتے ہیں آپ ہفتے کے بعد دوبارہ پھر مجھے چیک کروانا. پوچھتا ہاں جی کیسی طبیعت؟ اب کہتے جی کچھ بہتر ہے، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 2 گولی چلتی رہیں گی، اور یہ آپ نے 3 بند کر دینی ہے، اس کی جگہ میں 1 اور لکھ کے دے رہا ہوں. اب 3 دوائیاں اس نے ختم بھی کر دی، 1 اور بھی ایڈ کر دی. ہم کیا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی اب طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی الحمدللہ. ڈاکٹر بڑا سمجھدار ہے. یعنی ڈاکٹر کو اختیار ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بعد اختیار نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تو تمہاری بہتری کے لیے سمجھتا ہوں کہ اب ان کو نماز دینی ہے، اب کتنی نمازیں دینی ہے، اب ان کو جہاد کا حکم دینا ہے. جو بہتر ہوتے ہیں میں وہی دیتا ہوں. لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اس کو اللہ کی ہر اچھی بات بھی بری لگتی ہے. اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر تقوی ہو، اسے بات سمجھ آ جائے تب بھی مطمئن ہوتا ہے، بات سمجھ نہ آئے پھر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کی بات ہے بس ٹھیک ہے. اب پورا کا پورا ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جب حروف مقطعات آ جاتے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، نون، اب جیسے یہ الفاظ آتے ہیں، اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا. لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بات سمجھ نہ بھی آئے تو ایمان تو ہے کہ اللہ نے یہ دیا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راز ہے. بس ہم تو پڑھیں گے ہر حال پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں تو نیکیاں مل رہی ہیں، اس کی مراد اللہ خود بہتر جانتا ہے. تو جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، بات سمجھ نہ بھی آئے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان ضرور رکھتے. اور جس کی نیت میں فتور ہو، جس کے اندر کھوٹ ہو، اس کو بات سمجھ آ بھی رہی ہے لیکن مانتا پھر بھی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے اندر اللہ نے ایمان کی دولت رکھی ہے، اس لیے اللہ کی ہر بات سچی، اللہ کے محبوب کی ہر بات سچی ہے. سمجھ آ جائے پھر بھی سچی ہے، سمجھ نہ آئے پھر بھی سچی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ باتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہیں لیکن عمل بہت زیادہ کمزور ہے، اور اصل چیز عمل ہے. دار و مدار عمل پر ہے، باتوں پر نہیں ہے. باتیں ہمیں بہت آتی ہیں، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، تب تک جتنی بھی باتیں کرتے رہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ ضرور توفیق دے گا. اس کی توفیق کے ساتھ جب تک زندہ ہیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں گے اور مریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.